صرف ایک منٹ. میرا آج کا موضوع ہے کہ سوشل میڈیا بالخصوص واٹس ایپ گروپس اور فیس بک پر سیاسی، فقہی اور اختلافی موضوعات پر بحث سے کیوں گریز کرنا چاہیے اور اس سے گریز کرنے کے کیا کیا طریقے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ ہمیں سوشل میڈیا پر، ہمیں واٹس ایپ یا فیس بک کے اوپر سیاسی، فقہی اور اختلافی موضوعات پر بحث میں الجھنے سے کیوں بچنا چاہیے. میں آپ کو اس کی 10 بڑی وجوہات بتاؤں گا. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس میں غلط فہمی کا بڑا خطرہ ہوتا ہے. ظاہر ہے جو گروپ پہ جتنے لوگ ہیں ان کو آپ بائی فیس جانتے نہیں ہیں، ان کی عمر کی آپ کو اندازہ نہیں ہے. آپ جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں یا وہ جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں وہ روح سے خالی ہیں. نہ ہی تو الفاظ کی ادائیگی کا اتار چڑھاؤ اور نہ ہی آپ کے فیس ایکسپریشن نظر آتے ہیں. لہٰذا غلط فہمیوں کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے کہ یہ بات مذاق میں کہی گئی ہے کہ مذاق اڑایا گیا ہے، اور مذاق اڑانے والے کو میرے علم اور میرے مرتبے کا کچھ خیال ہے کہ نہیں ہے، وہ میری عمر سے آگاہ ہے کہ نہیں ہے. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا پر بحثوں میں نہ الجھیں. دوسری بڑی وجہ جو میں بتاتا ہوں وہ یہ ہے اس میں کہ الگورتھم کی بڑی ہیرا پھیری آتی ہے. دیکھیں، یہ جتنے بھی ایسے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں ان کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ میکزیمم لوگوں کو انگیج رکھا جائے. بالکل جیسے آپ نے ٹی وی کے ٹاک شو میں دیکھا ہوگا کہ وہ اس طریقے سے مہمانوں کو بلا کے آپس میں لڑواتے ہیں تاکہ ان کی ٹی آر پی بڑھ سکے. یعنی جتنا اس میں غصہ ہوگا، جتنا اس میں ایک دوسرے پر ناراضگی ہوگی، گلاس ماریں گے، تھپڑ ماریں گے، تو لوگ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے، ٹی وی کی ٹی آر پی بڑھتی ہے. فیس بک اور واٹس ایپ کی الگورتھم بھی ایسی ہے کہ وہ انکریج کرتا ہے کہ لوگ آپس میں الجھیں، زیادہ تماشا اکٹھا ہو تاکہ زیادہ اس کی ویورشپ بڑھے. یہ اس کے الگورتھم کا ہے مسئلہ. تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ فیس بک، واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ سیاسی اور فقہی مسائل پر اس لیے بحث نہ کی جائے کہ اس سے ہمیشہ تنازعات بڑھتے ہیں. کوئی آدمی اپنی شکست ماننے کو تیار نہیں ہوتا ہے، وہ شیر پہ سوا شیر بننے کی کوشش کرتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ آپ زندگی میں چاہتے کیا ہیں؟ صرف لوگوں کے ساتھ مختلف قسم کے تنازع میں مبتلا رہنا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ تنازعات سے دور رہنا چاہتے ہیں تو اس کی جو جڑ ہے وہ آپ کی جو سیاسی بحثیں ہیں پلیٹ فارم پہ سوشل میڈیا کے، اس کو ختم کریں. چوتھی بڑی اہم بات یہ ہے کہ اس سے نہ صرف یہ کہ تعلقات میں دراڑ پڑتی ہے بلکہ ساکھ کو بھی نقصان پہنچتا ہے. آپ جو فیس بک جو کچھ لکھ رہے ہیں، آپ کو نہیں معلوم کہ اسے پڑھنے والوں میں کون کون ہے. ممکن ہے جو کچھ آپ نے فیس بک پہ لکھا اس کے بعد آپ کے شاگردوں میں آپ کی پہچان ایک اچھے استاد کی نہیں ہوگی، ایک جماعتیے کی ہوگی. جہاں آپ انٹرویو دینے کے لیے جائیں گے، اگر اس نے آپ کو پڑھ رکھا ہے تو وہ آپ کے پروفیشنل کوالیفیکیشن اور آپ کے رویے اور آپ کے سی وی سے زیادہ ان باتوں کو ریکال کرے گا جو آپ نے سوشل میڈیا میں کہی تھیں اور جس طریقے سے آپ یوتھیوں کو للکارتے تھے. کہیں اتفاق سے جو ایکسٹینڈڈ فیملی میں اٹھنا بیٹھنا ہوگا، جن لوگوں سے بڑے سرسری تعلقات ہیں، وہ پھر آپ کو پٹواری کے نام سے جانیں گے. کیا زندگی کا مسئلہ یہی ہے کہ جہاں پہ آپ کوئی کاروبار کرنے جائیں، جہاں پہ آپ جن لوگوں سے کلائنٹ سے بات کرنے کے لیے جائیں، آپ ان کے ساتھ تو اتنا فری نہیں تھے کہ وہ آپ کے اوپر لیبل لگا دیں یوتھیے کا، پٹواری کا، جماعتیے کا؟ نہیں. اس لیے ضروری یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا کے اوپر اختلافی موضوعات کے بچیں. ایک پانچویں بڑی وجہ یہ ہے کہ اس قسم کی بحثوں میں حصہ لینے سے یا اس کو فالو کرنے سے جھنجھلاہٹ بڑھتی ہے آدمی کی. آپ نے جواب نہیں دیا لیکن آپ منتظر بیٹھے کہ اس کو کوئی جواب دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے. کتنی حماقت والی بات کی ہے. اسی لیے بار بار جا کے چیک کریں کسی نے اس کو جواب دیا کہ نہیں دیا. اور نتیجہ کیا ہے کہ خود آپ کی اپنی ذہنی صحت پہ بھی فرق پڑتا ہے. زندگی تو کچھ اور بھی ہے ان سب سیاسی بحثوں کے علاوہ. چھٹی بڑی وجہ یہ بھی ہے، اس کو میں جو روکتا ہوں، منع کرتا ہوں بحثوں میں، کہ یہاں پہ آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ بہت کی جاتی ہے، ہراساں بہت کیا جاتا ہے. تو کہیں آپ بھی کسی ایسی ٹرولنگ کا شکار نہ ہو جائیں، کبھی آپ کو بھی کوئی اس طریقے سے ہراساں نہ کرے، کبھی آپ کے لیے بھی گندے الفاظ استعمال نہیں کی جائیں. آپ ان سب چیزوں سے بالاتر ہیں. لہٰذا جس گاؤں میں رشتہ نہیں کرنا اس کا راستہ نہ دیکھیں. اگر آپ اس فیلڈ کے نہیں ہیں تو پھر اس فیلڈ میں جھانکے بھی نہیں، اس کے قریب پھٹکے بھی نہیں. ساتویں بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ میں کہوں گا کہ اس میں وقت کا بڑا ضیاع ہے. آپ بار جا کے چیک کرتے ہیں کہ ہن کی ہویا، اب کون سی نئی بات آ گئی. تو یہ وقت اگر آپ بچا لیں گے سوشل میڈیا کو بار چیک کرنے کے لیے کہ بحث کہاں تک پہنچی، کس نے کیا کہا، تو یقیناً آپ کوئی اچھی کتاب پڑھنے کے لیے، کسی کی عادت کرنے کے لیے، کوئی سیر سپاٹے کے لیے وقت نکال سکتے ہیں. یہ بحثیں ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑتی ہیں. ہم بار موبائل کھولتے ہیں کہ اب کیا ہو رہا ہے.
8ویں بڑی جو وجہ ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، وہ آپ سمجھیے کہ اس میں آج کل سوشل میڈیا پہ باقاعدہ غلط معلومات کا ایک خاص ایجنڈے کے تحت پیسہ خرچ کر کے پھیلاؤ کیا جاتا ہے۔ فوٹو شاپ استعمال کرتے ہیں، ویڈیو ایڈیٹنگ استعمال کی جاتی ہے، جعلی میمیں بنائی جاتی ہیں، اور اگر آپ اس کو فارورڈ کر بیٹھے تو آپ اس گناہ میں شریک ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ ایک جھوٹی چیز کو آگے پھیلا رہے ہیں۔ اور نئی بات آج کل کے حساب سے یہ بھی ہے کہ دیکھیں نئے نئے قوانین آ رہے ہیں، اور خصوصاً سائبر کے اوپر جو کرائم ہے اور جو ہراساں کرنے کا ایسی ایسی چیزیں ہیں، ہمیں نے اس کے بارے میں جانا ہی نہیں ہے۔ تو یہ قانونی خطرات ہیں کہ اگر کبھی کوئی ایسی چیز پکڑی جائے جس میں بہت ہی قابل اعتراض ہو، تو بھائی چین میں جتنے بھی لوگ ہوں گے نا وہ سب پکڑ میں آ جائیں گے۔ اب اس میں جو موٹے مکھے ہوں گے وہ جال توڑ کے نکل جائیں گے، اور چھوٹی موٹی مکھیاں پسند آئیں گی۔ میں شاید آپ کو عجیب سا لگے، چوری کا موٹر سائیکل جس کے پاس سے برآمد ہوتا ہے، صرف وہی آدمی گرفتار نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس نے جس سے خریدا اور اس نے جس سے خریدا اور اس نے جس سے خریدا، سب نے پیسے دے کے جنرلی خریدا، وہ سارے پھنس جائیں گے۔ چوری کا مال برآمد ہوا۔ تو اگر اس طریقے سے کوئی خطرناک قسم کی کوئی میسج ہے جس میں کوئی بڑی غلط قسم کی باتیں ہیں، اور جو موجودہ قوانین ہیں اس کی گرفت میں آ گیا، تو پھر جناب یہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ نے اس کو آگے فارورڈ کیوں کیا۔ دوسری بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں ہر آدمی کی اپنی پرائیویسی ہوتی ہے۔ جب آپ پبلک فورم پہ جائیں گے آپ کی پرائیویسی ختم ہو کے رہ جائے گی۔ لہذا میری ریکویسٹ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ آپ جائیں ضرور، لیکن سیکھنے کے لیے جائیں، سکھانے کے لیے نہ جائیں۔ اب میں آپ سے کہوں گا کہ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں کہ جس کی مدد سے آپ ان سب چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ اپنے تجربات کی روشنی بتا رہا ہوں آپ کو۔ پہلی بات تو یہ میں کہوں گا کہ آپ اپنے لیے کوئی وقت مقرر کریں اور اس وقت کے اوپر سختی سے پابندی کریں۔ یہ نہیں ہر تھوڑے تھوڑے کے دیر کے بعد جیسے مائیں اپنے بچوں کے پیمپر چیک کرتی ہیں، اس طریقے سے آپ نے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ چیک کرنے شروع کر دیں۔ طے کر لیں کہ آج میں نے یہ کام کرنے ہیں، اس کے بعد شام کو اتنے بجے میں کھولوں گا اور اتنے بجے لاگ آؤٹ کر جاؤں گا۔ یہ آپ کے اختیار میں ہے، یہ کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے۔ اس سے آپ کریں گے تو آپ کا جو وقت چونکہ محدود ہوگا، اس لحاظ سے پھر آپ ان سب لغویتوں سے ذرا دور رہیں گے۔ دوسری بات یہ کہ آپ ایک چیز کو تسلیم کر لیں کہ اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا، اس لیے کہ آپ کا یہ حق ہے کہ آپ یہ جانیں کہ لوگ کیا کیا کہتے ہیں، لوگ کیا کیا سنتے ہیں۔ کوئی حرج نہیں ہے، علم بڑھتا ہے، جانیے ضرور۔ بات منوانا ضروری نہیں ہے، اور یہ بات منوانے کو جو جذبہ ہے ہمارے اندر، یہ جو تڑ سے جواب دینے والی بات ہے، لہٰذا اسی سے سارے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ آپ یہ طے کر لیں کہ میں یہاں آیا ہوں سیکھنے کے لیے، لوگوں کو سکھانے کے لیے نہیں آیا ہوں میں۔ چوتھی بڑی اہم چیز جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ ذرا رد عمل دینے میں وقت لیں۔ آسان سا طریقہ یہ ہے کہ خدا کے لیے کوئی پوسٹ پڑھتے ہی فوری طور پہ ریئیکٹ نہ کریں، جیسے وہ کوہنی کی چوٹ ہوتی ہے، تڑ سے ابھی جواب دینا ہے۔ کیوں ابھی جواب دینا ہے؟ کیا کوئی میزائل فائر ہو گیا ہے کہ آپ کو اینٹی میزائل فائر کرنا بڑا ضروری ہو گیا ہے؟ یہ بات تو کل بھی کر سکتے ہیں، پرسوں بھی کر سکتے ہیں۔ جب ٹھنڈی ہوگی بات تو پھر آرام سے کی جا سکتی ہے۔ یہ جو فوری جو جواب دیا جاتا ہے، یہ غصے کے عالم میں دیا جاتا ہے۔ اور میں پھر یہ کہوں گا کہ جب آپ 24 گھنٹے بعد جواب دیں، 2 دن بعد جواب دیں، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ ٹیگ کریں جیسے ایسی بقول آپ کے احمقانہ بات کی تھی۔ آپ انڈیپینڈنٹلی اپنا نقطہ نظر دے دیجیے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ مسئلے وہیں پہ خراب ہوتے ہیں جہاں آپ کسی سے کہتے ہیں کہ تو غلط تھا، اور فوراً کہتے ہیں کہ تو غلط تھا۔ تو میں آپ کو بڑی ایک یہ اہم ٹپ دے رہا ہوں کہ آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ میں کسی بھی پوسٹ کا 3 دن سے پہلے جواب نہیں دوں گا، تو آدھے مسائل آپ کے یوں حل ہو جائیں گے۔ اپنے تجربات کی روشنی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کے اوپر کوئی آدمی منطق کی بات نہیں سمجھنا چاہتا ہے۔ آپ منطق جتنے بھی مرضی سمجھائیں گے وہ اتنا ہی مزید ضدی ہوتا چلا جائے گا۔ تو فائدہ کیا ہے؟ آپ اپنی زندگی گزاریں، اس کو اپنی زندگی گزارنے دیں۔ میری آج کی آخری ٹپ سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا میں جو بار بار نوٹیفیکیشن آتے ہیں وہ ہمیں اریٹیٹ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ تو ہمیں سب کو معلوم ہے کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنے نوٹیفیکیشن کو میوٹ کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں ڈسٹرب نہ ہو، اور بعد میں ہم نے دیکھا کہ کتنے نوٹیفیکیشن آئے ہوئے تھے۔ میں کہوں گا ذرا ایک اسٹیپ اور بھی ہے، اس پہ بھی آپ آ جائیے اگر آپ ابھی تک نہیں آئے، ممکن آپ آ چکے ہوں گے، اور وہ یہ ہے کہ صرف نوٹیفیکیشن کو میوٹ نہ کریں۔ جن گروپس پہ یہ زیادہ بحثیں چلتی ہیں، زیادہ ہنگامے ہوتے ہیں، ان گروپ کو آرکائیو کر دیں۔ ہوتا یہ ہے کہ آج کل نوکری کے لیے، بزنس کے لیے، سوشلی ایکٹیو رہنے کے لیے آپ شاید انسٹاگرام کے بغیر تو کام چلا لیں گے، لیکن آپ واٹس ایپ کے بغیر کام نہیں چلا سکتے ہیں۔
جس سے کاروباری تعلقات ہوتے ہیں وہ پہلے آپ کا واٹس ایپ نمبر مانگتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ اب اس میں کیا مسئلہ ہے کہ آپ نے پتہ نہیں کتنے گروپ کے تو آپ ممبر بنے ہوئے ہیں میری طریقے سے، اور کتنے لوگوں کی آپ فرینڈ لسٹ میں ہیں۔ اب نتیجہ یہ کہ دن میں اتنی سارے میسیجز آتے ہیں، نوٹیفیکیشن آتے ہیں کہ اس میں کام کی بات کہیں پیچھے رہتی ہے۔ آپ نے کھول بھی لیا، دیکھ بھی لیا، بلو ٹک ہٹ بھی گیا اس کے اوپر، صحیح ہے، لیکن اب بعد میں آپ تلاش کر رہے ہیں تو وہ تو معلوم ہے کہ 2 دن بعد کوئی 150 نیچے پہنچا ہوا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ پلیز ایسے گروپ کو جائیں، اس کو ہلکے سے 1-2-3 سیکنڈ کے لیے آپ اس کو پریس کریں گے تو آپ ٹاپ پہ دیکھیں گے کہ آپ کی وہ چیز جو ہے نا آئیکونز بدل گئے ہیں، اور ایک آئیکون آپ کو نظر آئے گا فولڈر ٹائپ کا، جو میں آپ کو بھی دکھا دوں گا۔ اس آئیکون کا مطلب ہے آرکائیو، اور آرکائیو کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو سمپل وہاں پریس کر دیں، یعنی آپ نے اس گروپ کو جس پہ بہت زیادہ نوٹیفیکیشن آتے ہیں، بہت زیادہ میسیج چلتی ہیں، ایک اس کو ہلکا سا پریس کریں اور پھر اوپر ٹاپ پہ جا کے آرکائیو کو پریس کر دیجئے۔ اب یہ ہوگا کہ جتنی بھی ایسی گروپ میں جو آپ نے آرکائیو مینشن کیے ہوئے ہیں وہ آپ کو مین ٹائم لائن پہ اپنی وہ واٹس ایپ کی نظر نہیں آئیں گے، وہ سارے آرکائیو میں سارے فولڈر تہ بر تہ چلتے چلے آئیں گے۔ لہٰذا جو اہم میسیجز ہو سکتے ہیں یا ایسے کوئی ان ایکسپیکٹڈ میسیج ہو سکتے ہیں جو آپ توقع نہیں کر رہے تھے، وہ ہمیشہ آپ کے سامنے کم سے کم تعداد میں ویزیبل رہیں گے۔ اور یہ بحثوں والے جو مسائل ہیں، جو گروپ ہیں جہاں ایک دوسرے کی کلاس لی جاتی ہے اور آپ وہاں پہ کھڑے ہو کے تماشا دیکھتے ہیں، وہ ایک الگ آرکائیو میں جا رہے ہیں۔ اب آپ کی مرضی ہے، اور مرضی یہ ہے کہ آپ اس کو 2 دن بعد آرکائیو کو کھول کے گروپ دیکھ لیں، 4 دن بعد دیکھ لیں، وہ سارے ویسے ہی پڑے ہوں گے۔ پڑھنا ہے تو پڑھ لیں، نہیں پڑھنا ہے تو سب کو سلیکٹ کریں، مور پہ جائیں اور اس کو ڈیلیٹ آل کر دیں۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔